عنوان پڑھیے گر بیمار، تحریر مشتاق احمد یوسفی۔ پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، جی نہیں، بھلا کوئی تیماردار نہ ہو تو بیمار پڑنے سے فائدہ، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو، توبہ کیجیے، مرنے کا یہ عقل خرد دقیانوسی انداز مجھے کبھی پسند نہ ہے۔ ہو سکتا ہے غالب کے طرفدار یہ کہیں کہ مغرب کو محض جینے کا کرینہ آتا ہے، مرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور سچ پوچھئے تو مرنے کا سلیقہ کچھ مشرق ہی کا حصہ ہے۔ اسی بنا پر غالب کی نفاست پسند طبیعت نے 1277 میں وبائے عام میں مرنا اپنے لائق نہ سمجھا کہ اس میں ان کی کسر شان تھی، حالانکہ اپنی پیشن گوئی کو صحیح ثابت کرنے کی غرض سے وہ اسی سال مرنے کے آرزومند تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاں باعزت طریقے سے مرنا ایک حادثہ نہیں، ہنر ہے جس کے لیے عمر بھر ریاض کرنا پڑتا ہے، اور اللہ اگر توفیق نہ دے تو یہ ہر ایک کے بس کا روگ بھی نہیں۔ بالخصوص پیشہ ور سیاستدان اس کے فنی آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ بہت کم لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہیں صحیح وقت پر مرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ ہر لیڈر کی زندگی میں خواہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ایک وقت ضرور آتا ہے جب وہ ذرا جی کڑا کر کے مر جائے، یا اپنے سیاسی دشمنوں کو رشوت دے کر اپنے آپ کو شہید کرا لے، تو وہ لوگ سال کے سال نہ صحیح ہر الیکشن پر ضرور دھوم دھام سے اس کا عرس منایا کریں۔ البتہ دقت یہ ہے کہ اس قسم کی سعادت دوسرے زور بازو پر منحصر ہے، اور سعدی کہہ گئے ہیں کہ دوسرے کے بلبوتے پر جنت میں جانا عقوبت دوزخ کے برابر ہے۔ پھر اس کا کیا علاج کہ انسان کو موت ہمیشہ قبل از وقت اور شادی بعد از وقت معلوم ہوتی ہے۔ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی، ورنہ سر دست مجھے ان خوش نصیب جوان مرگوں سے سروکار نہیں جو جینے کے کرینے اور مرنے کے آداب سے واقف ہیں۔ میرا تعلق تو اس مظلوم اکثریت سے ہے جس کو بقول شاعر جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد۔ چنانچہ اس وقت میں اس بے زبان طبقے کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں جو اس درمیانی کیفیت سے گزر رہا ہے، جو موت اور زندگی دونوں سے زیادہ تکلیف دہ اور صبر آزما ہے، یعنی بیماری۔ میرا اشارہ اس طبقے کی طرف ہے جسے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے صحت کے سوا۔ میں اس جسمانی تکلیف سے بالکل نہیں گھبراتا جو لازمہ علالت ہے۔ اسپرین کی صرف ایک گولی یا مارفیا کا ایک انجیکشن اس سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس روحانی اذیت کا کوئی علاج نہیں جو عیادت کرنے والوں سے مسلسل پہنچتی رہتی ہے۔ ایک دائم المرض کی حیثیت سے جو اس درد لا دوا کی لذت سے آشنا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مارفیا کے انجیکشن مریض کے بجائے مزاج پرسی کرنے والوں کے لگائے جائیں تو مریض کو بہت جلد سکون آ جائے۔ اردو شاعروں کے بیان کو باور کیا جائے تو پچھلے زمانے میں علالت کی غایت تقریب بہر ملاقات کے سوا کچھ نہ تھی۔ محبوب عیادت کے بہانے غیر کے گھر جاتا تھا، اور ہر سمجھدار آدمی اسی امید پر بیمار پڑتا تھا کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا مزاج پرسی کو آ نکلے۔ علالت بے عیادت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی۔ اس زمانے کے انداز عیادت میں کوئی دل نوازی ہو تو ہو، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو محض عیادت کے خوف سے تندرست رہنا چاہتے ہیں۔ ایک حساس دائم المرض کے لیے مزاج اچھا ہے ایک رسمی یا دعائیہ جملہ نہیں بلکہ ذاتی حملہ ہے جو ہر بار اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں تو آئے دن پرسش حال سے اس قدر بیزار ہو چکا ہوں کہ احباب کو آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک میں بقلم خود یہ اطلاع نہ دوں کہ آج اچھا ہوں، مجھے حسب معمول بیمار ہی سمجھے اور مزاج پرسی کر کے شرمندہ ہونے کا موقع نہ دیں۔ سنا ہے کہ شائستہ آدمی کی یہ پہچان ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے تو وہ کوئی آزمودہ دوا نہ بتائے۔
شائستگی کا یہ سخت معیار صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے ملک میں سوائے ڈاکٹروں کے کوئی اللہ کا بندہ شائستہ کہلانے کا مستحق نہ نکلے۔ یقین نہ آئے تو جھوٹ موٹ کسی سے کہہ دیجئے کہ مجھے زکام ہو گیا ہے، پھر دیکھیے کیسے کیسے مجرب نسخے، خاندانی چٹکلے اور فقیری ٹوٹکے آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کی اصل وجہ طبی معلومات کی زیادتی ہے یا مذاق سلیم کی کمی۔ بہرحال بیمار کو مشورہ دینا ہر تندرست آدمی اپنا خوشگوار فرض سمجھتا ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 99% لوگ ایک دوسرے کو مشورے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتے ہیں۔ بعض اوقات احباب اس بات سے بہت آزردہ ہوتے ہیں کہ میں ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ ان پر عمل پیرا نہ ہونے کا واحد سبب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون کسی عزیز دوست کی گردن پر ہو۔ اس وقت میرا منشا صلاح و مشورے کے نقصانات گنوانا نہیں، اس لیے کہ میں دماغی صحت کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کو پابندی سے صحیح غذا اور غلط مشورہ ملتا رہے، اسی سے ذہنی توازن قائم رہتا ہے۔ نہ یہاں ستم ہائے عزیزان کا شکوہ مقصود ہے، مدعا صرف اپنے ان بہی خواہوں کو متعارف کرانا ہے جو میرے مزمن امراض کے اسباب و علل پر غور کرتے اور اپنے مشورے سے وقتاً فوقتاً مجھے مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ اگر اس غول میں آپ کو کچھ جانی پہچانی صورتیں نظر آئیں تو میری خستگی کی داد دینے کی کوشش نہ کیجیے، آپ خود لائے کہ ہمدردی ہیں۔ سر فہرست ان مزاج پرسی کرنے والوں کے نام ہیں جو مرض تشخیص کرتے ہیں نہ دوا تجویز کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکسر المزاج ہیں۔ دراصل ان کا تعلق اس مدرسہ فکر سے ہے جس کے نزدیک پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ اس شکم آزار عقیدے کے مبلغ و مؤید ہیں کہ کھانا جتنا پھیکا سیٹھا ہوگا صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا۔ یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں دواؤں کے خواص دریافت کرنے کا بھی یہی معیار ہے۔ جس طرح بعض خوش اعتقاد لوگوں کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ ہر بدصورت عورت نیک چرن ہوتی ہے، اسی طرح طب قدیم میں ہر کڑوی چیز کو مصفی خون تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں انگریزی کھانے اور کڑوے قدحے اس امید پر نوش جان کیے جاتے ہیں۔ اس قبیل کے ہمدردان صحت دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک وہ غذا رسیدہ بزرگ جو کھانے سے علاج کرتے ہیں، دوسرے وہ جو علاج اور کھانے دونوں سے پرہیز تجویز فرماتے ہیں۔ پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے کہ میری بائیں آنکھ میں گوہانجی نکلی تو ایک نیم جان جو خود کو پورا حکیم سمجھتے ہیں چھوٹتے ہی بولے، فم معدہ پر ورم معلوم ہوتا ہے، دونوں وقت مونگ کی دال کھائیے، دافع نفخ و محلل ورم ہے۔ میں نے پوچھا، آخر آپ کو میری ذات سے کون سی تکلیف پہنچی ہے جو یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ فرمایا، کیا مطلب؟ عرض کیا، 2-4 دن مونگ کی دال کھا لیتا ہوں تو اردو شاعری سمجھ میں نہیں آتی اور طبیعت بے تحاشا تجارت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس صورت میں خدا نخواستہ تندرست ہو بھی گیا تو جی کے کیا کروں گا؟ بولے، آپ تجارت کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ انگریز ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ترازو تھی، گزارش کی، اور جب وہ گیا تو ایک ہاتھ میں یونین جیک تھا اور دوسری آستین خالی لٹک رہی تھی۔ بات انہیں بہت بری لگی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی۔ اس کے بعد تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لطیفوں پر ہنسنا چھوڑ دیا۔ استعارہ و کنایہ برطرف، میرا اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب تک آدمی کو خواص کی غذا ملتی رہے اسے غذا کے خواص کے بکھیڑے میں پڑنے کی مطلق ضرورت نہیں۔ سچ پوچھیے تو عمدہ غذا کے بعد کم از کم مجھے تو بڑا انشراح محسوس ہوتا ہے اور بے اختیار جی چاہتا ہے کہ بڑھ کے ہر راہگیر کو سینے سے لگا لوں۔ دوسرا گروہ قوت ارادی سے دوا اور غذا کا کام لینا چاہتا ہے اور جسمانی عوارض کے علاج و معالجہ سے پہلے دماغ کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ حضرات ابتدائی مرض ہی سے دوا کی بجائے دعا کے قائل ہیں۔
اور ان میں بھاری اکثریت ان 17-72 بزرگوں کی ہے جو گھگیا گھگیا کر اپنی درازی عمر کی دعا مانگتے ہیں اور اسی کو عین عبادت سمجھتے ہیں۔ اس روحانی غذا کے لیے میں فی الحال اپنے آپ کو تیار نہیں پاتا۔ مجھے اس پر قطعاً تعجب نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ خونی پیچس کا علاج گنڈے تعویذوں سے کرتے ہیں۔ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ وہ واقعی اچھے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے عیادت کرنے والے بھی ہیں جن کے انداز پرسش سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری ایک سنگین جرم ہے اور وہ کسی آسمانی ہدایت کے بموجب اس کی تفتیش پر مامور کیے گئے ہیں۔ پچھلے سال جب انفلوئنزا کی وبا پھیلی اور میں بھی صاحب فراش ہو گیا تو ایک ہمسائے جو کبھی بھٹکتے بھی نہ تھے کمرہ علالت میں بنفس نفیس تشریف لائے اور خوب کریت کر جرا کرتے رہے۔ بالآخر اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر رازدارانہ انداز میں کچھ ایسے نجی سوالات کیے جن کے پوچھنے کا حق میری ناچیز رائے میں بیوی اور منکر نکیر کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا۔ ایک بزرگوار ہیں جن سے صرف دوران علالت میں ملاقات ہوتی ہے، اس لیے اکثر ہوتی رہتی ہے۔ موصوف آتے ہی برس پڑتے ہیں اور گرجتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کا ذکر ہے، ہل کر بخار چڑھ رہا تھا کہ وہ آدم کے کپ کپا کر کہنے لگے، بیماری آزاری میں بھی بڑی غیریت برتتے ہو، برخوردار 2 گھنٹے سے ملیریا میں چپ چاپ مبتلا ہو اور مجھے خبر تک نہ کی۔ بہتیرا جی چاہا کہ اس دفعہ ان سے پوچھ ہی لوں کہ قبلہ کنین اگر آپ کو بروقت اطلاع کرا دیتا تو آپ میرے ملیریا کا کیا بگاڑ لیتے؟ ان کی زبان اس کینچی کی طرح ہے جو چلتی زیادہ ہے اور کاٹتی کم۔ ڈانٹنے کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی کودن لڑکا زور زور سے پہاڑے یاد کر رہا ہو۔ مجھے ان کی ڈانٹ پر ذرا غصہ نہیں آتا کیونکہ اب اس کا مضمون ازبر ہو گیا۔ یوں بھی اس کینڈے کے بزرگوں کی نصیحت میں سے ڈانٹ اور داڑھی کو علیحدہ کر دیا جائے یا بصورت نقص امن ڈانٹ میں سے ڈنک نکال دیا جائے تو بقیہ بات اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے نہایت لغو معلوم ہوگی۔ ان کا آنا فرشتہ موت کا آنا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت اتنی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرتے ہوں گے۔ زکام انہیں نمونیا کا پیش خیمہ دکھائی دیتا ہے اور خسرے میں ٹائیفائڈ کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ جہاں محض سیٹی سے کام چل سکتا ہے وہاں بے دھڑک بگل بجا دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک ہی سانس میں خدا نخواستہ سے انا للہ تک کے تمام منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ ان کی منظوم ڈانٹ کی تمہید کچھ اس قسم کی ہوتی ہے، میاں یہ بھی کوئی انداز ہے کہ گھر کے رئیسوں کی طرح نبض پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو؟ بیکاری بیماری کا گھر ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بیمار مباش کچھ کیا کر۔ مصرع کا جواب شعر سے دیتا ہوں، کمزور میری صحت بھی کمزور میری بیماری بھی، اچھا جو ہوا کچھ کر نہ سکا بیمار ہوا تو مر نہ سکا۔ یہ سن کر وہ بپھر جاتے ہیں اور اپنے سن و سال کی آڑ لے کر کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان میں وہ بے نکت سناتے ہیں کہ زندہ تو درکنار، مردہ بھی ایک دفعہ کفن پھاڑ کر سوال جواب کے اٹھ بیٹھے۔ تقریر کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ راکم الحروف جان بوجھ کر اپنی تندرستی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر خودکشی میرا منشا ہوتا تو یوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہیں جیتا، بلکہ آنکھیں بند کر کے ان کی تجویز کردہ دوائیں کھا لے۔ آئیے ایک اور مہربان سے آپ کو ملا۔ ان کی تکنیک قدر مختلف ہے۔ میری صورت دیکھتی ہی ایسے ہراساں ہوتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان کو معمول ہے کہ کمرے میں بغیر کھٹکھٹائے داخل ہوتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیے بغیر تیمارداروں کے پاس پنجوں کے بل جاتے ہیں۔ پھر خسر خسر ہوتی ہے، البتہ کبھی کبھی کوئی اچٹتا ہوا فکرہ مجھے بھی سنائی دے جاتا ہے۔ مثلا صدقہ دیجیے جمعرات کی رات بھاری ہوتی ہے، پانی حلق سے اتر جاتا ہے، آدمی پہچان لیتے ہیں۔ یقین جانیے یہ سن کر پانی سر سے گزر جاتا ہے اور میں تو رہا ایک طرف، خود تیماردار میری صورت نہیں پہچان سکتے۔ سرگوشیوں کے دوران 1-2 دفعہ میں نے خود دخل دے کر بقائمی ہوش و حواس عرض کرنا چاہا کہ میں بفضل تعالیٰ چاق و چوبند ہوں، صرف پیچیدہ دواؤں میں مبتلا ہوں۔
مگر وہ اس مسئلے کو قابل دست انداز یہ مریض نہیں سمجھتے اور اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ میرے اعلان نصیحت اور ان کی پرزور تردید سے تیمارداروں کو میری دماغی صحت پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ یوں بھی اگر بخار 100 ڈگری سے اوپر ہو جائے تو میں ہذیان بکنے لگتا ہوں، جسے بیگم اقبال گناہ اور رشتہ دار وصیت سمجھ کر ڈانٹتے ہیں اور بچے ڈانٹ سمجھ کر سہم جاتے ہیں۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ حضرت مزاج پرسی کرنے آتے ہیں یا پرسہ دینے۔ ان کے جانے کے بعد میں واقعی محسوس کرتا ہوں کہ بس اب چل چلاؤ لگ رہا ہے۔ سانس لیتے ہوئے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ روایتی ہچکی نہ آ جائے۔ ذرا گرمی لگتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ شاید آخری پسینہ ہے اور طبیعت تھوڑی بحال ہوتی ہے تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں کہ کہیں سنبھالا نہ ہو۔ لیکن مرزا عبدالودود بیگ کا انداز سب سے نرالا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہیں میری دلجوئی مقصود ہوتی ہے یا اس میں ان کے فلسفہ حیات و ممات کا دخل ہے۔ بیماری کے فضائل ایسے دل نشیں پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ صحت یاب ہونے کو دل نہیں چاہتا۔ تندرستی وبال معلوم ہوتی ہے اور غسل صحت میں وہ تمام قباحتیں نظر آتی ہیں جن سے غالب کو فکر وصال میں دوچار ہونا پڑا کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں، ہو تو کیوں کر ہو۔ اکثر فرماتے ہیں کہ بیماری جان کا صدقہ ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ میرے حق میں تو یہ صدقہ جاریہ ہو کر رہ گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خالی بیمار پڑ جانے سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ پسماندہ ممالک میں فیضان علالت عام سے ہی عرفان علالت عام نہیں۔ ایک دن میں کان کے درد میں تڑپ رہا تھا کہ وہ آ نکلے۔ اس افراتفری کے زمانے میں زندہ رہنے کے شدائد اور موت کے فیوز و برکات پر ایسی مؤثر تقریر کی کہ بے اختیار جی چاہا کہ انہی کے قدموں میں پھڑپڑا کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دو اور انشورنس کمپنی والوں کو روتا روتا چھوڑ جاؤں۔ ان کے دیکھے سے میرے تیمارداروں کے منہ کی رہی سے ہی رونق جاتی رہتی ہے، مگر میں سچے دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ محض جینے کے لیے کسی فلسفہ کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے فلسفہ کی خاطر دوسروں کو جان دینے پر آمادہ کرنے کے لیے سلیقہ چاہیے۔ چونکہ یہ موقع ذاتی تاثرات کے اظہار کا نہیں، اس لیے میں مرزا کے انداز عیادت کی طرف لوٹتا ہوں۔ وہ جب تندرستی کو ام الخبائث اور تمام جرائم کی جڑ قرار دیتے ہیں تو مجھے رہ رہ کر اپنی خوش نصیبی پر رشک آتا ہے۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ دلیل ضرور پیش کرتے ہیں کہ جن ترقی یافتہ ممالک میں تندرستی کی وبا عام ہے، وہاں جنسی جرائم کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں کان کے درد سے نڈھال ہونے لگا تو انہوں نے مسئلہ مسائل بیان کر کے میری ڈھارس بندھائی۔ میاں ہمت سے کام لو، بڑے بڑے نبیوں پر یہ وقت پڑا ہے۔ میں درد سے ہلکان ہو چکا تھا، ورنہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا کہ خدا مارے یا چھوڑے، میں بغیر دعوی نبوت یہ عذاب جھیلنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ علاوہ ازیں قصص الانبیاء میں نے بچپن میں پڑھی تھی اور یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کون سے پیغمبر کان کے درد کے باوجود فرائض نبی انجام دیتے رہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد میں نے ازراہ تفنن مرزا سے کہا، فرینک ہیرس کے زمانے میں کوئی صاحب استطاعت مرد اس وقت تک جنٹل مین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ ناگفتبہ جنسی امراض میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ یہ خیال عام تھا کہ اس سے شخصیت میں لوچ اور چاو پیدا ہوتا ہے۔ تمباکو کے پان کا پہلا گھونٹ پی کر کہنے لگے، خیر یہ تو ایک اخلاقی کمزوری کی فلسفیانہ تعویل ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ درد اخلاق کو سنوارتا ہے۔ وہ ٹھہرے ایک جھکی، اس لیے میں نے فوراً یہ اقرار کر کے اپنا پنڈ چھڑایا کہ مجھے اس کلیہ سے اتفاق ہے، بشرط یہ کہ درد شدید ہو اور کسی دوسرے کے اٹھ رہا ہو۔ پچھلے جاڑوں کا ذکر ہے، میں گرم پانی کی بوتل سے سینک رہا تھا کہ ایک بزرگ جو 80 سال کے پیٹے میں ہے خیر عافیت پوچھنے آئے اور دیر تک قبر و عافیت کی باتیں کرتے رہے، جو میرے تیمارداروں کو ذرا قبل از وقت معلوم ہوئی۔ آتے ہی بہت سی دعائیں دیں جن کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا مجھے ہزاری عمر دے تاکہ میں اپنے اور ان کے فرضی دشمنوں کی چھاتی پر روایتی منہ دلنے کے لیے زندہ رہوں۔
اس کے بعد جانکنی اور فشار گور کا اس قدر مفصل حال بیان کیا کہ مجھے غریب خانے پر گور غریباں کا گمان ہونے لگا۔ عیادت میں عبادت کا ثواب لوٹ چکے تو میری جلتی ہوئی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا جس میں شفقت کم اور راشا زیادہ تھا، اور اپنے بڑے بھائی کو جن کا انتقال 3 ماہ قبل اسی مرض میں ہوا تھا جس میں میں مبتلا تھا یاد کر کے کچھ اس طرح ابدیدہ ہوئے کہ میرے بھی ہچکی بن گئی۔ میرے لیے جو 3 سیب لائے تھے وہ کھا چکنے کے بعد جب انہیں کچھ قرار آیا تو وہ مشہور تعزیتی شعر پڑا جس میں ان غنچوں پر حسرت کا اظہار کیا گیا جو بن کھلے مرجھا گئے۔ میں فطرتاً رقیق القلب واقع ہوا ہوں اور طبیعت میں ایسی باتوں کی سہار بالکل نہیں۔ ان کے جانے کے بعد جب لاد چلے گا بنجارہ والا موڈ طاری ہو جاتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر پرچھائی بھوت اور ہر سفید چیز فرشتہ دکھائی دیتی ہے۔ ذرا آنکھ لگتی ہے تو بے ربط خواب دیکھنے لگتا ہوں، گویا کوئی کامک یا باتصویر نفسیاتی افسانہ سامنے کھلا ہوا ہو۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر میری لاش پر انجیکشن کی پچکاریوں سے لڑ رہے ہیں اور لہولہان ہو رہے ہیں۔ ادھر کچھ مریض اپنی اپنی نرس کو کلوروفارم سنگھا رہے ہیں۔ ذرا دور ایک لاعلاج مریض اپنے ڈاکٹر کو یاسین حفظ کرا رہا ہے۔ ہر طرف ساگودانے اور مونگ کی دال کی کھچڑی کے ڈھیر لگے ہیں۔ آسمان بنفشی ہو رہا ہے اور اناب کے درخت کی چھاؤں میں سنا کی جھاڑیوں کی اوٹ لے کر بہت سے غلمان ایک مولوی کو غذا بالجبر کے طور پر معجونیں کھلا رہے ہیں۔ تا حد نظر کافور میں بسے ہوئے کفن ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ جا بجا لوبان سلگ رہا ہے اور میرا سر سنگ مرمر کے لوح مزار کے نیچے دبا ہوا ہے اور اس کی ٹھنڈک نس نس میں گھسی جا رہی ہے۔ میرے منہ میں سگریٹ اور ڈاکٹر کے منہ میں تھرمامیٹر ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ سر پر برف کی تھیلی رکھی ہے، میرے منہ میں تھرمامیٹر ٹھونسا ہوا ہے اور ڈاکٹر کے ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہے۔ لگے ہاتھوں عیادت کرنے والوں کی ایک اور قسم کا تعارف کرا دوں۔ یہ حضرات جدید طریقہ کار برتتے اور نفسیات کا ہر اصول داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہر 5 منٹ بعد پوچھتے ہیں کہ افاقہ ہوا یا نہیں۔ گویا مریض سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ عالم نظر میں بھی ان کی معلومات عامہ میں اضافہ کرنے کی غرض سے رننگ کمنٹری کرتا رہے گا۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مریض پر ثابت کر دیں کہ وہ محض انتظاماً بیمار ہے یا وہم میں مبتلا ہے اور کسی سنگین غلط فہمی کی بنا پر ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ان کی مثال اس روزہ خور کی سی ہے جو انتہائی نیک نیتی سے کسی روزہ دار کا روزہ لطیفوں سے بہلانا چاہتا ہے۔ مکالمہ کا نمونہ ملاحظہ ہو۔ ملاقاتی: ماشاءاللہ آج منہ پر بڑی رونق ہے۔ مریض: جی ہاں، آج شیو نہیں کیا ہے۔ ملاقاتی: آواز میں بھی کرارا پن ہے۔ مریض کی بیوی: ڈاکٹر نے صبح سے ساگودانہ بھی بند کر دیا ہے۔ ملاقاتی اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر: بیگمہ، یہ صحت یاب ہو جائیں تو ذرا انہیں میری پتھری دکھانا جو تم نے 4 سال سے اسپرٹ کی بوتل میں رکھ چھوڑی ہے۔ پھر مریض سے مخاطب ہو کر: صاحب، یوں تو ہر مریض کو اپنی انگ کا تنکا بھی شہتیر معلوم ہوتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا شگاف تو بس 2-3 انگل لمبا ہوگا۔ میرا تو پورا ایک بالشت ہے، بالکل کھنکجورا معلوم ہوتا ہے۔ مریض کراتے ہوئے: مگر میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوں۔ ملاقاتی ایک ہی پینترا بدل کر: یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کو صرف ملیریا ہے۔ مریض: یہ پاس والی چارپائی جو اب خالی پڑی ہے اس کا مریض بھی اسی وہم میں مبتلا تھا۔ ملاقاتی: ارے صاحب مانیے تو، آپ بالکل ٹھیک ہیں، اٹھ کر منہ ہاتھ دھوئیے۔ مریض کی بیوی روہنسی ہو کر: 2 دفعہ دھو چکے ہیں، صورت ہی ایسی ہے۔ اس وقت ایک دیرینہ کرم فرما یاد آ رہے ہیں جن کا طرز عیادت ہی اور ہے۔ ایسا حلیہ بنا کر آتے ہیں کہ خود ان کی عیادت فرض ہو جاتی ہے۔ مزاج شریف کو وہ رسمی فکرہ نہیں بلکہ سالانہ امتحان کا سوال سمجھتے ہیں اور سچ مچ اپنے مزاج کی جملہ تفصیلات بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن ان کا مزہ بدلنے کی خاطر میں نے مزاج شریف کی بجائے سب خیریت ہے سے پرسش احوال کی۔ پلٹ کر بولے: اس جہان شریعت میں خیریت کہاں؟
اس ماہ بعد طبیعتی تمہید کے بعد کراچی کے موسم کی خرابی کا ذکر آنکھوں میں آنسو بھر کر ایسے انداز سے کیا گویا ان پر سراسر ذاتی ظلم ہو رہا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری میونسپل کارپوریشن پر عائد ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں شاعر کی نصیحت کے مطابق وقت کو پیمانہ امروز و فردا سے نہیں ناپتی بلکہ تاریخ و سن اور واقعات کی ترتیب کا حساب اپنی یادگار زچگیوں سے لگاتی ہیں۔ مذکور صدر دوست بھی اپنی بیماریوں سے کیلنڈر کا کام لیتے ہیں۔ مثلا شہزادی مارگریٹ کی عمر وہ اپنے دمے کے برابر بتاتے ہیں۔ سوئس سے انگریزوں کے نہر بدر کیے جانے کی تاریخ وہی ہے جو ان کا پتا نکالے جانے کی۔ میرا قاعدہ ہے کہ جب وہ اپنی اور جملہ متعلقین کی عدم خیریت کی تفصیلات بتا کر اٹھنے لگتے ہیں تو اطلاعاً اپنی خیریت سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ بیمار پڑنے کے صدہا نقصانات ہیں مگر ایک فائدہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اس بہانے سے اپنے بارے میں دوسروں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے۔ بہت سی کڑوی کسیلی باتیں جو عام طور سے ہونٹوں پر لرز کر رہ جاتی ہیں، بے شمار دل آزار فکرے جو خوف فساد خلق سے حلق میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، اس زمانے میں یار لوگ نصیحت کی آڑ میں ہوش شافی کہہ کر بڑی بے تکلفی سے داغ دیتے ہیں۔ پچھلے سنیچر کی بات ہے، میری عقل داڑ میں شدید درد تھا کہ ایک روٹے ہوئے عزیز جن کے مکان پر حال ہی میں قرض کے روپے سے چھت پڑی تھی، لکا کبوتر کی مانند سینہ تانے آئے اور فرمانے لگے، ہیں آپ بھی ضدی آدمی، لاکھ سمجھایا کہ اپنی ذاتی مکان بنوا لیجئے مگر آپ کے کام پر جوں نہیں رہی تھی۔ تانے کی کاٹ درد کی شدت پر غالب آئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بھائی میری عقل تو اس وقت کام نہیں کرتی، خدارا آپ ہی بتائیے کیا یہ تکلیف صرف کرایہ داروں کو ہوتی ہے؟ ہنس کر فرمایا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کرایہ کے مکان میں تندرستی کیوں کر ٹھیک رہ سکتی ہے؟ کچھ دن بعد جب انہی حضرت نے میرے گھٹنے کے درد کو بے دودھ کی چائے پینے اور رمی کھیلنے کا شخصانہ قرار دیا تو بے اختیار ان کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ اب کچھ جگ بیتی بھی سن لیجئے۔ جھوٹ سچ کا حال خدا جانے، لیکن ایک دوست اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ 2 ماہ قبل ان کے گلے میں خراش ہو گئی، جو ان کے نزدیک بدمزہ کھانے اور گھر والوں کے خیال میں سگریٹ کی زیادتی کا نتیجہ تھا۔ شروع میں تو انہیں اپنی بیٹھی ہوئی آواز بہت بھلی معلوم ہوئی اور کیوں نہ ہوتی۔ سنتے چلے آئے ہیں کہ بیٹھی ہوئی آواز میں بے پناہ جنسی کشش ہوتی ہے۔ خدا کی دین تھی کہ گھر بیٹھے آواز بیٹھ گئی، ورنہ امریکہ میں تو لوگ کوکا کولا کی طرح ڈالر بہاتے ہیں جب کہیں آواز میں یہ مستقل زکام کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جب ذرا فاقہ محسوس ہوا تو انہوں نے راتوں کو گڑگڑا کر بلکہ خنخنا کر دعائیں مانگی، بار الہا تیری شان کریمی کے صدقے یہ سوزش بھلے ہی کم ہو جائے مگر بھراہٹ یوں ہی قائم رہے۔ لیکن چند دن بعد جب ان کا گلا خالی نل کی طرح بھک بھک کرنے لگا تو انہیں بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے کہا لقمان کا قول ہے کہ پانی پیتے وقت ایک ہاتھ سے ناک بند کر لینے سے گلا بھی خراب نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے ارشاد فرمایا، سارا فطور پھل نہ کھانے کے سبب ہے۔ میں تو روزانہ نہار میں 15 فٹ گنا کھاتا ہوں، معدہ اور دانت دونوں صاف رہتے ہیں، اور ثبوت میں انہوں نے اپنے مصنوعی دانت دکھائے دیے جو واقعی بہت صاف تھے۔ ایک اور خیر خواہ نے اطلاع دی کہ زکام ایک زہریلے وائرس سے ہوتا ہے جو کسی دوا سے نہیں مرتا، لہٰذا جوشاندہ پیجیے کہ انسان کے علاوہ کوئی جاندار اس کا ذائقہ چکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بقیہ رداد انہی کی زبان سے سنیے۔ اور جن کرم فرماؤں نے ازراہ کسر نفسی دوائیں تجویز نہیں کی، وہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتا کر اپنے فرائض منصبی سے سبکدوش ہو گئے۔ کسی نے اصرار کیا کہ آیورویدک علاج کراؤ۔ بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ میں طبعی موت مرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حکیم نواز ملت سے رجوع کیجیے، نبض پر انگلی رکھتے ہی مریض کا شجرہ نسب بتا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کراچی میں ان کی طبابت ٹھپ ہے۔ قارورے پر نظر ڈالتے ہی مریض کی آمدنی کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ آواز اگر ساتھ دیتی تو میں ضرور عرض کرتا کہ ایسے کام کے آدمی کو تو انکم ٹیکس کے محکمے میں ہونا چاہیے۔
गर्ज ये कि जितने मुंह उनसे कहीं ज्यादा बातें। और तो और सामने के फ्लैट में रहने वाली स्टेनोग्राफर जो चुस्त स्वेटर और जीन्स पहनकर बकौल मिर्जा अब्दुल वदूद बेग अंग्रेजी का एस मालूम होती है, वो भी मिजाज पुरसी को आई और कहने लगी, हकीमों के चक्कर में ना पड़िए, आंख बंद करके डॉक्टर दिलावर के पास जाइए। 3 महीने हुए आवाज बनाने की खातिर मैंने इमली खा खाकर गले का नाश मार लिया था। मेरी खुशनसीबी कहिए कि एक सहेली ने उनका पता बता दिया। अब बहुत अफाका है। इस बयान की तायीद कुछ दिन बाद मिर्जा अब्दुल वदूद बेग ने भी की थी। उन्होंने तस्दीक की कि डॉक्टर साहब अमरीकी तरीका से इलाज करते हैं और हर केस को बड़ी तवज्जो से देखते हैं। चुनांचे सैंडल के अलावा हर चीज उतरवाकर उन्होंने स्टेनोग्राफर के हल्क का बगौर मुआयना किया। इलाज से वाकई काफी अफाका हुआ और वो इस सिलसिले में अभी तक पीठ पर बनफशी शुआओं से सेंक कराने जाती है। मुझे यकीन है कि इस तरीके इलाज से डॉक्टर मौसूफ को काफी अफाका हुआ होगा।